اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو تم اس وقت کو جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا ہم نے تم پر طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، لے لو تم اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی، بِقُوَّةٍ مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو تم ان احکامات کو جو اس میں ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار، ثم تولیتم، پھر گئے تم، من بعد ذالک، اس میثاق کے بعد، اس وعدے کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم، پس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، البتہ ہو جاتے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، اعتدوا منکم، جنہوں نے حد سے تجاوز کیا تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے، فَقُلْنَا لَهُمْ، پس کہا ہم نے ان سے، کونوا، ہو جاؤ تم، قِرَدَةً، بندر، خاسئین، ذلیل، فَجَعَلْنَاهَا، پس بنا دی ہم نے اس کو، اس واقعے کو، نَكَالًا، عبرت، لما بین یدیہا، اس زمانے کے لوگوں کے لیے، وما خلفہا، اور بعد والوں کے لیے، وموعظۃ، اور نصیحت بنا دیا، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ آگے پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو تو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ، اپنی قوم سے، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ، اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ذبح کرو، بقرۃ، گائے، وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ، اپنی قوم سے، ان اللہ، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ذبح کرو، بقرۃ، گائے، قالوا، تو کہا انہوں نے، اتتخذنا ہزوا، کیا تو بناتا ہے ہم کو، ہزوا، مسخرہ، مذاق، اتتخذنا، کیا بناتا ہے تو ہم کو، ہزوا، مسخرہ، قال، فرمایا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے، ان اکونا، کہ ہو جاؤں میں، من الجاہلین، نادانوں میں سے، ان اکونا، کہ ہو جاؤں میں، من الجاہلین، نادانوں میں سے، قالو، کہا انہوں نے، ادع لنا، مانگ تو ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا، کہ بیان کرے وہ ہمیں، ماہیا، کیا ہے وہ گائے، قال، فرمایا، انہو یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے ہے، لا فارغ، نہ بوڑھی، ولا بکر، اور نہ ہی نو خیز، عوان بین ذالک، اس کے درمیان،
عوان بین ذالک، اس کے درمیان درمیان، عوان کا معنی بھی درمیان ہے، بین کا معنی بھی درمیان، اس کے درمیان درمیان، فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، پس کر گزرو تم اس چیز کو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، پس کر گزرو تم اس چیز کو تؤمرون جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قالوا، کہا انہوں نے، ادع لنا، مانگ تو ہمارے لیے ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ بیان کرے ہمیں، ما لونہا، کہ کیسا ہو رنگ اس کا، لونہا، کیسا ہو۔ قال، فرمایا، انہو یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ صفراء، بے شک وہ گائے ہے، صفراء، زرد، فاقع لونہا، گہرا ہو رنگ اس کا، بے شک وہ گائے ہے، صفراء، گہری، نا صفراء زرد، فاقع لونہا، گہرا ہو رنگ اس کا، تسر الناظرین، دل ہو الناظرین، دیکھنے والوں کا۔ پھر دیکھیے، وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو، أَن تذبحوا بقرہ، کہ تم ذبح کرو گائے۔ قالوا، کہا انہوں نے، اتتخذنا، کیا بناتا ہے تو ہمیں، ہزوا، مذاق اور مسخرہ۔ قال، فرمایا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے، ان اکونا، کہ ہو جاؤں میں نادانوں میں سے۔ قالوا، کہا انہوں نے، ادع لنا، مانگ تو ہمارے لیے ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ بیان کرے وہ ہمیں، ما ہیا، کیا ہے وہ گائے۔ قال، فرمایا، انہو یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے ہے، لا فارض، نہ بوڑھی، ولا بکر، اور نہ ہی نوخیز، عوان کا، اس کے درمیان درمیان، فَفْعَلُوا، پس کر گزرو تم اس کو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قالوا، کہا انہوں نے، ادع لنا، مانگ تو ہمارے لیے ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ بیان کرے وہ ہمیں، ما لونہا، کیسا ہے رنگ اس کا۔ قال، فرمایا، انہو یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے ہے، صفراء، اچھا، گہرے زرد رنگ والی، صفراء کا معنی زرد، فاقع کا معنی گہرا، لون کا معنی رنگ، گہرے زرد رنگ والی، تسر الناظرین، تسر، یہ سرور سے نکلا ہے، دل خوش کر دے وہ، الناظرین، دیکھنے والوں کا، ہاں، مسرور کر دے وہ دیکھنے والوں کو، خوش کر دے وہ دیکھنے والوں کو، دونوں ترجمے کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لا تسر الناظرين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثر الأرض ولا تسقي الحرث،
مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وَإِذْ قَالَ اور یاد کرو تم اس وقت کو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے ان اللہ یأمرکم بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو ان تذبحوا بقرہ کہ تم ذبح کرو بقرۃ ایک گائے قالوا کہا انہوں نے اتتخذنا کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے قال فرمایا اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس سے ان اکون من الجاہلین کہ ہو جاؤں میں سے قالوا کہا انہوں نے ادع لنا مانگ تو ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یبین لنا کہ وہ بیان کرے ہمیں ما ہیا کہ وہ گائے کیسی ہو قال فرمایا انہ یقول بے شک اللہ تعالی فرماتا ہے انہا بقرۃ بے شک وہ گائے ہو لا فارغ نہ بکر اور نہ ہی نوخیز عوان بین ذالک اس کے درمیان ففعلوا پس کر گزرو تم اس کو تؤمرون جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے پس کر گزرو تم اس کو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے قالوا کہا انہوں نے ادع لنا مانگ تو ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یبین کہ وہ بیان کرے ہمیں ما لونہا کیسا ہو رنگ اس کا قال فرمایا انہ یقول بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ بے شک وہ گائے ہے صفراء زرد رنگ کی فاقع لونہا گہرا ہو رنگ اس کا گہرا زرد رنگ بے شک وہ گائے ہے گہرے زرد رنگ والی کریں گے زرد اور فاقعن کا معنی گہرا لون کا معنی رنگ گہرے زرد رنگ والی تسر الناظرین جو دل خوش کر دے الناظرین دیکھنے والوں کا قالوا کہا انہوں نے ادع لنا مانگ تو ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یبین لنا کہ وہ بیان کرے ہمیں ما ہیا وہ گائے کیسی ہو ان البقرہ تشابہ بے شک گائے بے شک وہ گائے تشابہ علینا مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر اس گائے کے حوالے سے ہم شبہ میں پڑ گئے ہیں وَإِنَّا بے شک ہم انشاء اللہ اگر اللہ تعالی نے چاہا لمہتدون ضرور رہنمائی حاصل کر لیں گے وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاء اللہ اگر اللہ تعالی نے چاہا لمہتدون تو ضرور رہنمائی حاصل قال فرمایا انہ یقول بے شک اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ بے شک وہ گائے ہے لا ذلول جس سے خدمت نہ لی گئی ہو تثیر الارض زمین میں حل چلانے کی ولا تسقي الحرث اور نہ ہی کھیتی کو سیراب کرنے کی لا ذلول اس سے خدمت نہ لی گئی ہو لا ذلول اس نہ لی گئی ہو اس سے محنت نہ کروائی گئی ہو تثیر الارض زمین میں حل چلانے کی ولا تسقي الحرث اور کھیتی کو سیراب کرنے کی مسلمۃ صحیح سالم ہو لا شیۃ فیہا اس میں کوئی عیب داغ دھبا نہ ہو مسلمۃ صحیح سالم لا شیۃ فیہا اس میں کوئی عیب نہ ہو قالوا کہا انہوں نے الآن حق اب تو نے بیان کیا ہے حق کو الآن اب جئتا
بیان کیا تو نے بالحق حق کو، اب تو نے حق کو بیان کیا. فذبحوها پس انہوں نے ذبح کیا اس کو. وما کادوا یفعلون اور قریب نہیں تھا کہ وہ لوگ یہ کام کرتے. وما کادوا یفعلون اور نہیں تھا قریب ان کہ وہ لوگ یہ کام کرتے. پھر دیکھیے وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنے قوم سے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم حکم دیتا ہے تم کو ان تذبحوا بقرہ کہ تم ذبح کرو بقرتن کوئی ایک گائے. قالوا کہا انہوں نے اتتخذنا ہزوا کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے، کے ساتھ مذاق کرتا ہے. ہزون کا معنی مذاق مسخرہ. قال فرمایا اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ ان اکونا کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین نادانوں میں سے. قالوا کہا انہوں نے ادعو لنا مانگ تو ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یبین لنا کہ وہ بیان کرے ہمیں ماہیہ وہ گائے کیسی ہو. قال فرمایا انہو یقول شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرتن بے شک وہ گائے ہو لا فارغ نہ تو بوڑھی ولا بکر اور نہ نو خیز عوان بین ذالک اس کے درمیان. عوان کا کیا معنی ہے اور بین کا معنی درمیان. ففعلوا پس کر گزرو تم ما تؤمرون اس کو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. قالوا کہا انہوں نے ادعو لنا ربک کیا ترجمہ ہے اس کا مانگ تو ہمارے لیے اپنے رب سے یبین لنا وہ بیان کرے ہمیں ما لونھا کیسا ہو اس کا رنگ. قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے انہو یقول بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا بے شک وہ گائے ہے گہرے زرد رنگ والی. بے شک وہ گائے ہے گہرے زرد رنگ والی. زرد رنگ کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ گہرا کون سے لفظ کا اور نون کا معنی رنگ. تو گہرے زرد رنگ کی بے شک وہ گائے ہے گہرے زرد رنگ کی. تسر الناظرین جو خوش کر دے دل خوش کر دے الناظرین دیکھنے والوں کا. قالوا کہا انہوں نے ادعو لنا ربک کیا ترجمہ ہے مانگ تو ہمارے لیے اپنے رب سے یبین لنا ماہی بیان کرے وہ ہمیں ماہیا کہ وہ گائے کیسے. ان البقرہ تشابہ علینا بے شک وہ گائے تشابہ مشتبہ ہو گئی ہے علینا ہم پر. وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا لمہتدون تو ضرور رہنمائی حاصل کریں گے. قال فرمائے انہو یقول بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ بے شک وہ گائے ہے لا ذلول جس سے خدمت نہ جس سے محنت نہ کرائی گئی ہو. تثیر الارض زمین میں حل چلانے کی ولا تسقی الحرث اور کھیتی کو سیراب کرنے کی نہ خدمت لی گئی ہو اس سے. تثیر الارض زمین میں حل چلانے کی. تثیر کا معنی ہوتا ہے زمین کو پھاڑنا تو زمین میں حل چلانے سے زمین کو پھاڑا جاتا ہے. لا ذلول اس سے خدمت نہ لی گئی ہو. تثیر الارض زمین میں حل چلانے کی ولا تسقی اور نہ ہی کھیتی کو سیراب کرنے کی. تسقی کا معنی سیراب کرنا حرث کا معنی کھیتی. مسلمت صحیح سالم ہو لا شیۃ فیہا اس میں کوئی عیب نہ ہو. قالوا کہا انہوں نے الآن جئت بالحق اب تو نے بیان کیا ہے حق کو. فذبحوها پس انہوں نے ذبح کیا گائے کو. وما کادوا یفعلون اور قریب نہیں تھا کہ وہ یہ کام کرتے. وما کادوا قریب تھا یفعلون کہ وہ لوگ یہ کام کرتے. ترجمہ ہے سمجھ میں. اگلی دو آیتیں ملا کر پھر یہ مضمون مکمل ہوگا. تشریح بھی ہم ساتھ کریں گے. اب ایک مرتبہ یہ آیات میرے ساتھ پڑھ لو.
وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون لا شيء ترجمہ بتاؤ اچھا جی لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث کا کیا ترجمہ نہ اس سے خدمت لی گئی ہو زمین میں ہل چلانے کی اور نہ کھیتی کو سیراب کرنے کی فاقع لونها تسر الناظرین کا کیا ترجمہ ہے گہرا ہو اس کا رنگ جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے لا فارز ولا بکر کا کیا ترجمہ ہے نوخیز عوان بین ذالک فافعلوا ما تؤمرون ٹھیک الآن جئت بالحق قالوا الآن جئت بالحق اب تو نے بیان کیا ہے حق بات کو فذبحوها وما كانوا يفعلون قریب پر ذبح کیا انہوں نے اس کو اور نہیں تھا قریب کہ وہ یہ کام کرتے. دیکھیے تعلیم الاسلام حصہ صوم کا دوسرا شعبہ